بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جساسہ ایک ایسا جانور نما انسان جو دجال کا رکھوالا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو آج میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا اب اس نے اطاعت قبول کر لی ہے اور مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز پر سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے اور اس سفر پر 1 ماہ تک وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آخر کار ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہ اس جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا۔ اس جانور کے جسم پر اتنے بال تھے کہ یہ بتانا مشکل تھا کہ اس کا سر کدھر ہے اور پیر کدھر۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آواز آئی، میں جساسہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اس گھر کی طرف جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے جو تمہاری خبریں سننے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ ہم ڈرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹہنوں اور گھٹنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تم کون ہو؟ وہ بولا کہ میرا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو ہم نے اسے اپنے سفر کی ساری کہانی بیان کر دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور یہاں راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ بیسان فلسطین میں واقع ایک جگہ کا نام ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرح بن حسنہ نے فتح کیا تھا، اور پھر بعد میں 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا تھا، اور پھر اس کے بعد 1948 میں فلسطین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے بہت مشہور تھا، لیکن اب ان کے درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا کہ مجھے بحر تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ کہا بہت جلد اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ بحر تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، چوڑائی 13 کلومیٹر اور گہرائی 157 فٹ ہے، اور یہ بھی اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اسرائیل کے مصنوعی طریقے سے اس کے اندر پانی ڈالنے کے باوجود تیزی سے اس کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا، کہنے لگا کہ مجھے زہر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ زہر حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں کو چشمے کے پاس دفنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس چشمے کا نام زہر پڑ گیا۔ یہ علاقہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے اور ابھی تک اس میں پانی آتا ہے۔ اور پھر اس نے چوتھا سوال کیا اور پوچھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اب کیسی حالت ہے؟ ہم نے کہا کہ ارد گرد کے عرب مغلوب ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ وہ بولا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں اور مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا ہے، دنیا میں کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا، انہوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اسی لیے وہ تمہارے ہی اندر سے نکلے گا، اور اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہی ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ دوستو، میں آپ کو دجال کے بارے میں یا پھر اس کے خروج یا اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس کے بارے میں آلریڈی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم کو اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، اور اس کے لیے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔